جسم چاہتا ہے گرمی اور ٹھنڈی کے لباس، جسم چاہتا ہے گرمی اور ٹھنڈی کے متعلق موسم کے اعتبار سے رہنے کا مکان، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح ذکر الہی چاہتی ہے، روح اللہ کی یاد چاہتی ہے، روح عدل و انصاف چاہتی ہے، روح ہمدردی چاہتی ہے، روح عدل چاہتی ہے، روح سچائی چاہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں روح کی طاقت ہے، اور یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں اور روح کے تقاضے ہیں۔ اور جسم کا تقاضا کیا ہے؟ اناج، پانی، آب و ہوا، یہ جسم کا تقاضا ہے۔ اب اگر آج کے دور کے انسانوں کا ہم جائزہ لیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے انسانوں میں جو آج بے قراری اور بے چینی پائی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جسم کو اس کی خوراک تو دے رہا ہے، روح کو اس کی خوراک دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم کے تقاضوں کی طرف جو ہماری توجہ چلی گئی، جسم کو راحت پہنچانے کی طرف جو ہماری توجہ چلی گئی، اور کمپلیٹ پوری دنیا کا مسلمان الا ماشاءاللہ ون سائیڈ ہو کر کے صرف جسم ہی کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جسم کو کیسے راحت پہنچے، جسم کو کیسے آرام پہنچے، جسم کتنا اچھا لگے، جسم کے اندر ہم کتنے اچھے لباس پہنے، پوری توجہ ہماری جسم کی طرف جو ڈائیورٹ ہو گئی۔ نتیجتاً آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں بے قراری اور بے چینی میں گرفتار دکھائی دیتے ہیں۔ تو یوں ہی ہم اس راستے پر نہیں چل پڑے، بلکہ اس راستے پر جس پر آج مسلمان چل رہا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو اس راستے پر لگا دیا گیا، اور اسی کو مٹیریلزم کہا جاتا ہے کہ ساری توجہ جسم کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف۔ اگر کوئی اس طرف چلا جائے تو اردو کی زبان میں اسے کہتے ہیں، اس کا نظریہ مادی نظریہ ہو گیا ہے، مٹیریلزم کا وہ شکار ہو گیا ہے کہ وہ اسی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کیے ہوئے۔ آج ہم دیکھیں صبح ہونے کے بعد مسلمان کیا سوچتا ہے، دن میں مسلمان کیا سوچتا ہے، رات میں مسلمان کیا سوچتا ہے، کل کے بارے میں مسلمان کیا سوچتا ہے۔ تو آپ اگر مسلمانوں کی سوچ کے بارے میں غور کریں گے تو ہر مسلمان کی سچویشن یہی نظر آئے گی کہ وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہ اسی مادی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے اور مادی وسائل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ ہمیں اس طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور آج جتنی بے حیائی اور جتنی بے غیرتی پوری دنیا میں مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یعنی وحی الہی سے مسلمان، وحی الہی کی تعلیم سے مسلمانوں کو محروم رکھا گیا، سوچ بنائی گئی۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام پر اور قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مسلمان کی زبان پر آ گیا۔ ہمارے دل و دماغ پر مغرب نے اتنا کنٹرول کر لیا کہ آج اچھے خاصے نمازی مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مسلمان ہو کر کے جینا، اسلام پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر ولا تعسر، دین آسان ہے اسے ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ اور پروردگار خود اپنے دین کے بارے میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا۔